یہ پیغام پہنچانے کے لیے، دین پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت صدمے اٹھائے، بہت تکلیفیں برداشت کیں۔ آپ کو بہت ستایا گیا، بہت پریشان کیا گیا، آپ کا نام بگاڑا گیا، مذاق اڑایا گیا، آپ پہ تہمتیں جڑی گئیں، آپ کے خلاف بڑی سازشیں کی گئیں، لالچ سے لے کے قتل تک سب منصوبے بنائے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے آپ سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کے سب خزانے نصیب فرمائے۔ شاید کہ آپ نے اس حساس اور دل خراش حقیقت پر اور پہلو پر کبھی غور نہیں کیا کہ میرے اور آپ تک یہ جو نماز کا پیغام پہنچا ہے، حیا کا پیغام پہنچا ہے، ہدایت کا پیغام پہنچا ہے، جنت کا پیغام پہنچا ہے، یہ پیغام پہنچانے کے لیے، دین پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت صدمے اٹھائے، بہت تکلیفیں برداشت کیں۔ آپ کو بہت ستایا گیا، بہت پریشان کیا گیا، آپ کا نام بگاڑا گیا، مذاق اڑایا گیا، آپ پہ تہمتیں جڑی گئیں، آپ کے خلاف بڑی سازشیں کی گئیں، لالچ سے لے کے قتل تک سب منصوبے بنائے گئے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، آپ کو جادوگر کذاب کہا گیا۔ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، آپ کو مسحور کہا گیا۔ اور پھر رسول پاک علیہ السلام کو انک لمجنون، آپ کو دیوانہ پاگل کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ علیہ السلام پر تشدد کیا گیا۔ آپ کو وہ صحیح البخاری یاد ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈال کر فخنقہ خنقا شدیدا، ظالم نے بہت سخت بل دیے، بہت سخت دبایا۔ سیدنا ابوبکر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک ایسے بندے کے قتل کے درپے ہو جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ شاید کہ کبھی آپ نے اس احساس پہلو پہ کبھی غور نہیں کیا کہ ہم تک یہ دین رسول پاک علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں اٹھا کر پہنچایا۔ گندی اجری رسول پاک علیہ السلام کی کمر پر رکھ دی گئی۔ سیدہ تشریف لائیں اور آپ نے کہا اے میرے اللہ ان کو برباد کر دے، یہ میرے بابا کو اتنی تکلیفیں دیتے ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا جبریل تشریف لائے، آپ کا وجود پاک خون کے ساتھ رنگین تھا، بڑے غمگین تھے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں معجزہ پیش کیا۔ ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام پر اتنا تشدد کیا ان ظالم قریشیوں نے کہ آپ کو بے ہوش کر دیا۔ سیدنا صدیق تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر ان کو پکڑ لیا، ان کو بے ہوش کر دیا۔ بھئی سیدنا صدیق تبھی آئے تھے جب وہ دل سے صدیق تھے، رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ مخلص تھے۔ جب سیدنا صدیق نے کلمہ پڑھا تھا 38 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تو بچے تھے، انہوں نے محبت میں، عقیدت میں، قرابت میں کلمہ پڑھا تھا۔ تو سیدنا صدیق کو تو پورا احساس تھا کہ یہ دین قبول کروں گا تو مجھے تن من دھن سب کچھ لٹانا پڑے گا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ کی راہ میں اتنے دکھ دیے گئے ہیں، اتنا ڈرایا گیا ہے کہ اللہ کی زمین پر کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ شاید کہ وہ غافل مسلمان جو آج بھی شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، انہوں نے اس حساس پہلو پہ کبھی نہیں غور کیا کہ میرے تک اللہ کے پیغمبر نے اللہ کا دین پہنچانے کے لیے کتنے صدمے اٹھائے، کتنی تکلیفیں برداشت کیں۔ جب رسول پاک علیہ السلام مدینہ میں تشریف لے گئے، آپ بدر دیکھیں رسول اسلام کی دل کی کیا کیفیت ہوگی جب 70 شہداء آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے میدان احد میں، 17 شہداء جب آپ کے سامنے ہوں گے میدان بدر میں۔ شاید کہ آپ اس حساس پہلو پہ غور نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی جب 70 قرائے کرام کو شہید کیا ہوگا، کتنی وہ تکلیف کی گھڑی ہوگی جب رسول پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات سید عائشہ پر ایک تہمت لگی ہوگی۔ 40 دن آپ کے کیسے گزرے ہوں گے؟ کئی ماہ رسول پاک علیہ السلام کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ شاید کہ آج کی آوارہ مسلمان نے، بے دین مسلمان نے، حرام خور مسلمان نے اور آج کی بے حیا عورت نے کبھی غور نہیں کیا اس حساس پہلو پر
کہ مجھ تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے رسول علیہ السلام نے کتنے صدمے اٹھائے۔ خندق کے موقع پہ رسول پاک علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ پیٹ مبارک پر آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ آج جناب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پورا ماہ مجھ پہ ایک ایسا گزرا، 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے۔ فاقے برداشت کرتے ہوئے، تانے برداشت کرتے ہوئے آپ کے پیارے فوت ہوئے۔ یہ ظالم آپ کو ان کے فوت ہونے کے تانے دیتے تھے، بیٹوں کے فوت ہونے کے تانے دیتے تھے۔ کون سا دکھ ہے جو رسول پاک نے نہیں اٹھایا؟ تو ہم نے کیا قدر کیا جی رسول پاک علیہ السلام کا؟ ہمارے تو مسلمان اتنے آوارہ ہوتے جا رہے ہیں کہ ولادت کے جشن کا نام لے کر بھنگڑے ڈالتے ہیں، رستے بلاک کرتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں جماتے ہیں۔ کیا قدر کیا اس بندے نے، اس مسلمان نے رسول پاک علیہ السلام کا، جو آج بھی شراب پیتا ہے، جو آج بھی زنا کرتا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے دین کی قدر کریں، اسلام کی قدر کریں، رسول پاک علیہ السلام کی قربانیوں کا احیاء کریں۔ اسی آوارگی میں اگر ہم مر گئے تو حوض کوثر پر اللہ کے رسول علیہ السلام کا کیسے سامنا کریں گے؟ تو آج کے اس مختصر درس میں اور نصیحت میں میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، جی اللہ کے دین کی قدر کرو، اللہ کے دین پر شکر اور فخر کے ساتھ چلو، اللہ کے دین کو بوجھ نہ سمجھو، صف اول کے نمازی بنے، حلال پر گزارا کریں، پاک دامن اور پاک باز رہے۔ ہم تک یہ ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ نے بڑے صدمے اٹھائے، آپ کو رلایا گیا، ستایا گیا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے سر کو زخمی کر دیا، دندان مبارک آپ کے شہید کر دیے، آپ کو لہو لہان کر دیا۔ شاید کہ آپ نے اس حساس پہلو پہ کبھی غور نہیں کیا۔ اللہ آپ کو غور کرنے کی توفیق دے۔ آپ غاروں میں جا جا کے روتے، راتوں کو اٹھ کر روتے۔ سیدہ عائشہ نے کہا اللہ کے پیغمبر، احد سے بڑا تکلیف والا دن بھی آپ کی زندگی میں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، پتھر مارے گئے آپ علیہ السلام کو، لہو لہان کیا گیا، اور آپ نے یہی کہا یہ نہیں تو ان کی اولادیں توحید پہ آئیں گی، سنت پہ آئیں گی، دین پہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول پاک علیہ السلام کی قربانیوں کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا اللہ قدردان بنائے، اور مسلمان کہلواتے ہوئے، دوسرے کو بتلاتے ہوئے شرم محسوس نہ کیا کریں، فخر سے بتلایا کریں آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں، میں مدینے والے کا، مکی مدنی سردار کا غلام ہوں۔ شرمایا نہ کریں، اسلامی شاعر کا مذاق نہ اڑایا کریں، ان کو اپنانے میں غفلت نہ کیا کریں۔ رسول پاک علیہ السلام کی درجنوں نہیں سینکڑوں قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کے روضہ پاک پر کروڑا رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ جو غافل مسلمان ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اور جنہوں نے توحید کو قبول کیا ہے، سنت کو قبول کیا ہے اور اپنے بیگانے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت نصیب فرمائے۔ گھبرائیے گا نہیں، سچے دائی بنے، سچے مسلمان بنے۔ اللہ کی مدد کل بھی سچوں کے ساتھ تھی، اللہ کی مدد آج بھی سچوں کے ساتھ ہے۔